جو منوانا ہے منواؤ، جتنا رونا ہے آنسو بہاؤ، یہاں سے کوئی مایوس اور معروم ہو کر نہیں جاتا۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین کے دربار کا ضابطہ یہ ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے محبوب میرے بندے آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا تو بتا دو انہیں انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں، بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں، لیکن میں نے کہیں دور محل نہیں بنایا، کہیں دور کوٹھی نہیں بنائی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرنا، میرے سامنے درد دل بیان کیا کرنا، باقی جہاں جائے گا تانا ملے گا۔ صرف یہی در ہے یہاں تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا آئے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، شباب کا نشہ تھا، جوانی کا غرور تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، بغاوت میں زندگی گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سے سماعت چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی، اولاد پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں۔ یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں، آہیں بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرے بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے، اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے،
اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا والبکاء عند الندامہ، احساس ندامت میں، شرمندگی میں رونے والے گناہگار کے آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ ہی کی ضرب لگاؤ، یہاں کے در و دیوار کو گواہ بناؤ کہ اے اللہ ہم نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے، گواہ بناؤ، یہاں کے ذرے ذرے کو آواز پہنچاؤ ان تک۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ گناہگاروں اور خطا کاروں کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ ہم سب کا دستگیر کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ نبیوں کا حاجت روا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ نبیوں رسولوں نے آزمائش کے وقت کس سے مدد مانگی؟ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ او بھیکے بیمارو، اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ